أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. تیسری نشست کے آغاز میں اپنے شیخ عبدالسلام صاحب کا شکریہ کرتے ہیں اور دعا ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے علم کے ذریعے تمام سامعین کو اور تمام کوششین علم کو اللہ تعالیٰ نفع اور فائدہ عطا کرے. تیسری نشست کے ہمارے مہمان ہیں بلکہ شیخ المشائخ شیخ ابو عدنان محمد منیر قمر صاحب حفظہ اللہ. اور قمر کی ویسے بھی دو فشانی آپ جانتے ہیں کہ ٹھنڈی ہوتی ہے لیکن بہت ہی زیادہ مفید. کہتے ہیں کہ اگر 1 سینٹی میٹر بھی قمر نیچے آ جائے یا اوپر چلا جائے تو کائنات کی چاشنی اور ذائقہ بالکل ناپید ہو جائے یا ختم ہو جائے. تو شیخ منیر صاحب اللہ جزائے خیر دیں. مجھے ایک اچانک ایک بات یاد آ گئی کہ بہت چھوٹا تھا جب میں 1983 میں ایک میگزین برمنگھم برطانیہ سے ایشو ہوتا تھا. 3 ایشو اسٹریٹ پاس انگریزی میں اور صراط المستقیم عربی اور صراط المستقیم اردو میں. تو یہ میگزین میرے ہاتھ میں آیا تو ایک نام لکھا ہوا نظر آیا محمد منیر قمر شارجہ. تو اس وقت ایک احساس ہوا کہ یار خطہ جیسا خطے میں یہ کون سا منیر قمر صاحب. وہ آرٹیکل جو تھا بہت پیارا تھا جس موضوع پر لکھا گیا تھا. تو خیر پھر جب ہم یہاں 97 میں حاضر خدمت ہوئے تو شیخ صاحب نے ہمارے بلکہ روحانی والد کے طور پر شیخ کے طور پر ہاتھ پکڑ کر رہنمائی کی اس رسم گاہ حیات اور میدان دعوت میں. تو شیخ کا ایک پسندیدہ موضوع بھی ہے. کئی کتابیں آپ جانتے ہیں کہ شیخ منیر صاحب کی 200 سے متجاوز ہیں اور بالخصوص بہت سے لیکچر جو شارجہ ریڈیو سے نشر ہوتے تھے. بعد ازاں ریڈیو سے آپ سنا کرتے تھے تقریر شیخ کی. تو آج کا موضوع اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس کا تعلق ہے بدعات جن کو کہتے ہیں گرد و پیش کی. یعنی ایسی بدعات بالخصوص ہم نے مکانی نہیں بدعات زمانی کو یہاں پہ موضوع بحث بنایا ہے جیسے کہ 11ویں دوسری بہت سی چیزیں. تو ان بدعات کی بات اس کے کہ بدعت کی تعریف کیا ہے تاکہ غیر بدعت بدعت میں نہ داخل ہو اور بدعت بدعت سے نہ نکلے. اور زمانی بدعات کے اوپر شیخ صاحب تفصیلی روشنی ڈالیں گے. اور مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ آپ کو جو نمبر وغیرہ دیے گئے ہیں قرآن اندازی ہوگی اور کچھ انعامات وغیرہ دیے جائیں گے باذن الواحد الاحد. تو ہاں شیخ صاحب اللہ جزائے خیر دے. بہت ہم لوگوں کی طرح جذبات نہیں, بہت حلیم و بردبار ہیں, قوت برداشت بھی ہے اور انتظار بھی کافی دیر سے کر رہے ہیں. تو ہمارے پرانے بھائی جہانگیر صاحب آئیے عبداللہ جہانگیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. حضرت نظم سے پہلے 2 شعر حالات کے تناظر میں سماعت فرمائے کہ ہے جو پورے شہر میں دانا و عاقل ایک شخص, ہے جو پورے شہر میں دانا و عاقل ایک شخص, اس کو دیوانہ کہیں گے سینکڑے دیوانے. اور ایک ابھی حالات جو ہم پہ گزر رہے ہیں اس پر بھی شعر سن لیں کہ محافظ سمجھ کے پکارا تھا جس کو, محافظ سمجھ کے پکارا تھا جس کو میرے قاتلوں کا وہی سربراہ تھا. ویسے ایک پرانی نظم ہے لیکن یہ سبجیکٹ انشاءاللہ قیامت تک شروع سے جیسے جس کی افادیت رہی ہے قائم رہے گی.
توحید پہ ایک نظم سنیں. جام توحید کا وہ گھونٹ پلا دے یا رب. جام توحید کا وہ گھونٹ پلا دے یا رب. سارے اصنام کو جو دل سے مٹا دے یا رب. سارے اصنام کو جو دل سے مٹا دے یا رب. ذات واحد کی عبادت کا بنو ضرب المثل. ذات واحد کی عبادت کا بنو ضرب المثل. رنگ وحدت میرے دل پہ چڑھا دے یا رب. رنگ وحدت میرے دل پہ چڑھا دے یا رب. شعر ہے. شرک سے پاک ہو الفاظ زبان سے خارج. شرک سے پاک ہو الفاظ زبان سے خارج. کلمہ توحید کا یوں دل کو پڑھا دے یا رب. کلمہ توحید کا یوں دل کو پڑھا دے یا رب. جام توحید کا وہ گھونٹ پلا دے یا رب. ہو نمایاں میرے اعمال سے تیری وحدت. ہو نمایاں میرے اعمال سے تیری وحدت. جسم و آزاد و انداز سکھا دے یا رب. جسم و آزاد و انداز سکھا دے یا رب. تیری عظمت تیری شوکت رہے بس ملتے جان. تیری عظمت تیری شوکت رہے بس ملتے جان. ذہن کے گوشوں میں وہ گوشہ بنا دے یا رب. ذہن کے گوشوں میں وہ گوشہ بنا دے یا رب. تیرے محبوب کی راہوں کا بنوں میں راہی. تیرے محبوب کی راہوں کا بنوں میں راہی. لغزشوں سے میرے قدموں کو بچا دے یا رب. لغزشوں سے میرے قدموں کو بچا دے یا رب. روبرو تیرے پشیمان نہ ہوں محشر میں. روبرو تیرے پشیمان نہ ہوں محشر میں. اپنی ہیبت میرے دل پہ بٹھا دے یا رب. اپنی ہیبت میرے دل پہ بٹھا دے یا رب. تجھ سے انجم کی دعا ہے یہی رب عالم. تجھ سے انجم کی دعا ہے یہی رب عالم. ذات کو میری موحد تو بنا دے یا رب. ذات کو میری موحد تو بنا دے یا رب. جام توحید کا وہ گھونٹ پلا دے یا رب. سارے اصنام کو جو دل سے مٹا دے یا رب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ہر قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. وہ خالق و مالک جس نے ہمیں انگنت نعمتوں سے نواز رکھا ہے. اس کی ہم پر اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر انہیں کوئی گننا بھی چاہے تو یہ بات ہمارے بس سے باہر ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 2 مقامات پر ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے. اس نے ہمیں مسلمان بنایا، بہت بڑی نعمت. ورنہ آج آپ دیکھتے ہیں کتنی دنیا کلمہ سے دور ہے. اس نے ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. وہ نبی جو تمام انبیاء کے امام اور سردار، کوئی بھی نبی ان کے مقابلے کا نہیں ہے. اور اللہ رب العزت نے ہمیں وہ دین دیا ہے جو کہ کامل و مکمل دین ہے. اور کامل بھی کب ہوا؟ آج سے 1450 سال پہلے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ آیت نازل فرما دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ آج کل 100 سال پہلے. یہ آیت 1450 سال پہلے نازل ہوئی اور اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا. اللہ رب العزت کہے کہ ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، کوئی حاجت رہ جاتی ہے کہ نہیں یہاں بھی کچھ چاہیے یہاں بھی کچھ چاہیے. کچھ لوگ آج بھی ایسے موجود ہیں جو اپنی زبان سے تو یہ کہنے کی جرت نہیں کر سکتے کہ دین نامکمل ہے. اس آیت کی لعنت آئے گی ان لوگوں پر اگر یہ کہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم اور تم کہہ رہے ہو نامکمل. اپنی زبان سے دین کو ناقص ہونے کا کبھی کوئی نہ کہے، لیکن اپنے کرتوت سے کر رہے ہیں. اپنے کرتوتوں سے یہ باقاعدہ اعلان کر رہے ہیں کہ دین ابھی مکمل نہیں ہوا. اگر یہ ان کا عملی اعلان نہ ہوتا تو آج جو بدعات ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں ان کا وجود ہی نہ ہوتا. اور کام ایسا جس کو کرتے ہوئے آپ محسوس کریں گے، بظاہر دیکھیں گے کہ کام بڑا اچھا ہے. بدعت کی ایک یہ نشانی ہے کہ وہ برا نہیں لگتا. بدعت پورے اسلامی لبادے میں اسلام کی قریب ترین شکل میں اور دیکھنے میں اچھا لگتا. آپ دیکھ لیں ماہ و سال کی بدعات ہیں، بدعات الشہور، بدعات الایام، بدعات الزمان. جتنی بھی بدعات ہیں کوئی بدعت ایسی نہیں لگتی کہ وہ بری دیکھنے میں اچھی نہ لگے. اب گنتی تو ہم سب کر نہیں پائیں گے کہ کتنی بدعات ہمارے معاشرے میں
لیکن ان میں سے چند ایک کا ذکر کریں گے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر وہ کام جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ضرورت تھی، اس کا وقت آیا، کسی قسم کا کوئی معنی بھی نہیں تھا، وقت آیا، کوئی مجبوری نہیں تھی کہ نہ کر پائیں، اس کے باوجود اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں کیا اور آج ہم اس کو عبادت سمجھیں تو یہ بدعت ہے۔ بدعت کا تعارف پہلے اچھی طرح حاصل کر لے، ایسا نہ ہو کہ بعض کام ہیں وہ لوگ عبادت نہیں سمجھتے، رواجت کر رہے ہیں، ہم کہیں کہ بدعت ہے۔ نہیں، اگر کسی کام کو دین سمجھیں، نیکی اور ثواب سمجھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو، نہ کرنے کا حکم دیا ہو، نہ خلفائے راشدین نے وہ کیا، نہ کرنے کا حکم دیا، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہو، اس کام کو کیا کہیں گے؟ وہ بدعت ہے۔ اب ہم اگر صرف سال کے مہینوں کا تھوڑا تھوڑا جائزہ لیتے جائیں تو ہمارے پاس تب بھی وقت پورا نہیں بچے گا کہ ہم ساری بدعات کا تذکرہ کر سکیں۔ پورا سال 12 مہینے، پہلا مہینہ کون سا شروع ہوتا ہے سال کا؟ ماشاءاللہ آپ کو تو اسلامی کیلنڈر یاد ہے، ورنہ لوگ کہتے ہیں جنوری۔ آپ پوچھیں پہلا مہینہ سال کا کون سا تو ٹک سے کہیں گے جنوری، کیونکہ ان کا تعلق ہی ساری عمر سے جنوری سے آ رہا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کیا ہے؟ قرآن کریم نے ہمیں وہ کیلنڈر دیا، لیکن ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے 12 مہینوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12 تو یہاں مشہور ہے یا نہیں؟ 12 تو سارے جانتے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ یہاں میں ایک بات اور کرتا جاؤں، ہمارے یہاں الف با تا ثا، یہ تھا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ہم اس کا ایک نقطہ کم کر کے اپنی مرضی کا فٹ کر لیتے ہیں، تا بنا لیتے ہیں۔ 12 یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ 12 کو کہیں گے، اگر کوئی کہے گا 12 تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ کہیں اور لفظ تو نہیں۔ عربوں نے اپنے کرتے کا نام رکھا، کیا نام ہے؟ ثوب۔ کیا کہتے ہیں؟ توپ۔ یعنی ہم فوراً بندوق اور توپ کی طرف اس کو لے آتے ہیں۔ ہمارے خبر میں ایک محلے کا نام ہے ثقبہ، اور ثقبہ کہیں تو یہ کہیں کسی اور شہر کا ثابت نہ ہو جائے، کہیں گے تقبہ۔ تقبہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12، اور آپ کے سال ہجری اسلامی کے مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12۔ اللہ رب العزت نے جنوری فروری کا ذکر نہیں فرمایا۔ پہلا مہینہ محرم، اور محرم کا آغاز ہوتے ہی ہمارے پاک و ہند میں تو نہیں، یہاں کچھ سلسلے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں کل عام انتم بخیر، کل سنہ وانتم طیب، اور سال نو مبارک، کیونکہ ہمارا تو جنوری سے شروع ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں ہیپی نیو ایئر جنوری سے۔ یہ مبارک مہینہ پہلا، سال کا پہلا مہینہ، اور جو 4 حرمت والے مہینے ہیں ان میں سے ایک مہینہ انتہائی معزز اور حرمت والا مہینہ۔ اسی آیت 36 میں اللہ رب العزت نے فرمایا 12 مہینے ہیں، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والے مہینوں کا نام لے لے کے نہیں بتایا، قرآن کریم نے نام نہیں بتایا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور حدیث کی کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا ثلاث متوالیات، ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے 3 مسلسل، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، 3 آگے نہ کٹے، رجب و مضر الذی بین جمادی و شعبان، فرمایا کہ ایک رجب ہے جس کو رجب مضر کہا جاتا ہے، اور کون سا ہے یہ رجب؟ بین جمادی و شعبان، جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان والا۔ میں یہ بات کئی مرتبہ کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا بہت خیال تھا۔ دیہات کے رہنے والے ہوں گے، پڑھے لکھے تو ہوں گے، کچھ لوگ ان پڑھ ہوں گے، ان کو ساری باتوں کا آسانی کے ساتھ سمجھانا کس طرح ممکن ہوگا، اس وقت سے سوچا ہوا ہے۔ فرمایا رجب و مضر الذی بین جمادی و شعبان، پہلے مہینہ، آخری مہینہ، درمیان والا مہینہ رجب، اور ساتھ ہی ایک حدیث اور ذہن میں رکھیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، ان للہ 99 اسما 100 الا واحد، اللہ کے 99 نام ہیں اور 99 کہہ کر آپ نے چھوڑ نہیں دیا۔ 99 نام آج بھی آپ دیہات میں جا کے کسی کو کہیں 99، وہ کہے گا یہ 99 کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 99 کے ساتھ ہی اور کیا فرما دیا؟ 100 الا واحد، ایک کم 100۔ ہماری گنتی ایسی ہے یا نہیں؟ ہمارے 5 کم 100، 4 کم 100، 10 کم 100۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا ہر میدان میں، ہر موقع پر انتہائی خیال رکھا۔ مہینے کی تعیین کرتے ہوئے ایک مہینہ پہلے کا بتایا، ایک بعد کا، اور فرمایا کہ درمیان والا رجب ہے جو کہ چوتھا ماہ حرمت ہے۔ ان حرمت والے مہینوں میں سے پہلا مہینہ، سال کے مہینوں میں سے پہلا مہینہ، اتنا معزز و مکرم مہینہ ہے، لیکن ہمارے یہاں بدعات سے بھرا ہوا۔ ہمیں نئے سال کا پتہ ہی نہ چلتا اگر ہماری کچھ خاص بدعات کا اس سال سے تعلق نہ ہو۔ ہم جنوری کو ہی لیے پھر رہے ہیں، لیکن چونکہ محرم میں 10 تاریخ آتی ہے، اس لیے ہمیں محرم کا حساب کرنا آتا ہے۔ 10 محرم کو تو معلوم ہے نا، 10 محرم کو ہمارے یہاں کیا کیا کچھ ہوتا ہے، کسی سے پوشیدہ ہے؟ پہلا مہینہ، نیا سال، حرمت والا مہینہ، اور ہمارے یہاں بدعات کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ کہیں تعزیہ ہے، کہیں ماتم ہے، کہیں سینہ گوبی ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، پر کر کس بنیاد پر ہے؟ ایک وقت تھا کہ یہ ہم سمجھتے تھے کہ صرف شیعہ کرتے ہیں، مان لیا شیعہ کرتے ہیں، چونکہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کے نام پر گنے جاتے ہیں، لیکن ہمارا کوئی واسطہ نہیں ان سے، وہ جانے ان کا کام جانے۔ تکلیف والی بات یہ ہے کہ آج ان میں سے بہت سارے کام ہمارے سنی کر رہے ہیں۔ کہنے کو اہل سنت والجماعت ہیں، لیکن بدعات میں شیعہ سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پاکستان میں اہل سنت کا تعزیہ نکلتا ہے یا نہیں؟ انڈیا میں تو نکلتا ہوگا، لیکن پاکستان میں شیعہ کے ساتھ ساتھ بلکہ شیعہ سے بڑا تعزیہ اہل سنت کا۔ اب اس کی کوئی شرعی حیثیت بیان کرنا چاہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، خلفائے راشدین نے کیا، صحابہ کرام نے کیا، کس نے کیا، کب کیا، ثواب سمجھ کے یہ کام کیا جاتا ہے یا نہیں؟ لیکن کوئی دلیل نہیں۔ ماتم کر رہے ہیں، سینہ کو بھی کر رہے ہیں، گالوں کو پیٹ رہے ہیں، بین کر رہے ہیں، اور ہمارے
صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما کے گئے ہیں؟ من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا، جس نے اپنے گالوں کو پیٹا، شروع ہو جاتے ہیں نا، اور یہ بیماری تو ہمارے عام بھی ہے، اہل سنت میں کیا اور دوسروں میں کیا، جیسے ذرا غصہ آتا ہے گالوں کو پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، تین کام اگر کوئی گال پیٹے، اگر کوئی اپنے کپڑوں کو پھاڑے، شق الجیوب گریباں چاک کرے، ودعا بدعوى الجاہلیہ اور جاہلیت کا دعویٰ بیان کرے۔ بیان کیا صرف شیعہ ہی کرتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ اور ہمارے یہاں جیسے ہی آدمی مرا، بین کی لائن لگ گئی، سینہ کو بھی شروع ہو گئی، گالوں کو پیٹنا، بالوں کو نوچنا۔ یہ شیعہ نہیں، ہمارے سنی کرتے ہیں۔ تازیہ یہ کریں، گال یہ پیٹیں، گریباں یہ چاک کریں، بین یہ کریں، اور اپنے آپ کو اہل سنت بھی کریں۔ سال کے پہلے مہینے میں یہ بدعات ہمارے بھائی جو ہیں سر انجام دیتے ہیں، ماہ محرم میں، اور خاص طور پر 10 تاریخ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس معاملہ میں کیا ہے؟ 10 محرم کو کیا کرنا چاہیے؟ 10 محرم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور اپنے ماننے والے کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور یہ ہمارے آج کل کے اہل سنت کیا کر رہے ہیں؟ نہ روزہ رکھتے ہیں نہ رکھنے دیتے ہیں، رکھتے بھی نہیں رکھنے بھی نہیں۔ بھائی بہترین مزیدار قسم کا دودھ فری میں مل رہا ہے، اسکنجبین کی سبیلیں لگی ہوئی ہیں، دوپہر کا وقت مزیدار بریانی موجود ہے، حلیم پکی ہوئی ہے، فری بٹ رہی ہے، کون روزہ پورا کرے؟ نہ روزہ رکھتے ہیں نہ رکھنے دیتے ہیں، اور نام کیا رکھا ہوا اپنے آپ کا؟ اہل سنت والجماعت۔ ہمارے یہاں ہماری زندگی کا کوئی شعبہ لے لیں، مسلمان کی اہل سنت کی، پاک و ہند کے اہل سنت کی، خاص طور پر ولادت سے لے کر وفات تک زندگی کا آپ ایک جائزہ لے کے دیکھیں، آپ کو کوئی وقت نظر نہیں آئے گا کہ ہم بدعات کا ارتکاب نہ کریں۔ بچہ پیدا ہو جائے بدعات، بچے کی ولادت پر ہمارے یہاں کتنی بدعات ہے؟ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے بدعات نہیں بلکہ شرک۔ شادی ہوئی 2-4 مہینے گزر گئے، بچہ نہیں ہوا تو کیا ہوتا ہے؟ ادھر ادھر سے باتیں شروع ہو جاتی ہیں، کوئی خوشخبری ہے؟ 2-4 مہینے کے بعد تو یہ شروع ہوتا ہے کہ کوئی خوشخبری ہے۔ اب بہو بیچاری چھپنی پڑتی ہے، خوشخبری اللہ نے دینی ہے، بہو کیا کرے؟ 4-6 مہینے اور گزر گئے، اب مشورے شروع ہو گئے، فلاں سرکار کے پاس جاؤ، اولاد ہو جائے گی۔ اب یہاں 1 مہینہ، 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، سال انتظار کیا، لوگوں کی باتیں سنتے سنتے چھوٹے موٹے ایمان والے لوگ اپنا ایمان چھوڑ بیٹھتے ہیں، چلیں۔ بچے کی ولادت سے پہلے شرک کا ارتکاب ہے، اور بچہ دیتا کون ہے؟ بچہ تو اللہ کی ذات دیتی ہے نا، لیکن بچہ پیدا ہو گیا ان کے 1-2 چکر لگانے کے نتیجہ میں، اور نام رکھ دیا پیرا دیتا۔ ہمارے یہاں تو یہ نام ہے نا۔ ہمارے شاعر نے کہا ہے، پنجابی شاعر نے، پتر دیتا ذات الہی نہیں، تو دیندی پھرے دعائی نہیں۔ پتر دیتا ذات الہی نہیں، تو دیندی پھرے دعائی نہیں، نہ ایڈا کفر گزار۔ بیٹا تو اللہ نے دیا، اور تو کہہ رہی ہے کہ مجھے
کچھ خاص چیزیں باندھی جاتی ہیں یا نہیں؟ درخت کے پتے باندھے، جس جگہ نیچے زچہ اور بچہ ہیں، چھت کے اوپر چھری، چھت کے اوپر کانٹے، عجیب و غریب قسم کی حرکات۔ ہمارے مسلمانوں کی ولادت سے لے کر وفات تک شادی میں بدعات، مرنے پر بے شمار بدعات، اور مر جانے کے بعد پھر لائن لگ جاتی ہے بدعات۔ یہ کل، یہ تیجا، یہ ساتہ، یہ دسواں، یہ چہلم، پھر برسی، کیا ہے یہ؟ کیا یہ چیزیں قرآن و سنت سے ثابت ہیں؟ قرآن و سنت میں ان کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ اور یہ نیکی سمجھ کر کر رہے ہیں یا نہیں؟ لوگ تو نیکی سمجھ کر رہے ہیں، اور مولوی اسے کمائی سمجھ کر پھیلا رہے ہیں۔ مولویوں کو تو اسے کمائی ہوتی ہے نا۔ کسی کے یہاں واقعہ ہو گیا، پہلے نمبر پر کل کھانا مولوی صاحب کو ملے گا یا نہیں؟ کل پر مولوی صاحب کے لیے بہترین کھانے، تیجے پر مولوی صاحب کے لیے کھانے، ساتے پر کھانے، دسویں پر کھانے، چہلم پر کھانے، اور برسی پر کھانے۔ شاعر کہتا ہے کہ جو آدمی، اب پنجابی شاعر ہے لیکن میں آپ کو اردو میں اس کا ترجمہ ہی کر دیتا ہوں، جو آدمی تیجا کرے گا، پھر ساتہ کرے گا، دسواں کرے گا، چہلم کرے گا، اتنے میں کوئی اور نہ مرے گا۔ مولوی کا کھانا تو لگا رہا نا۔ مولویوں نے اپنے کھانے کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے، اور لوگوں نے ثواب سمجھ کر ان بدعات کو اپنا رکھا ہے۔ محرم کا مہینہ، شیعہ سنی دونوں ایک لائن میں لگے ہوئے ہیں، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ محرم کے اور اس سے پہلے 2 جمعے اور اس کے بعد والے 2 جمعے، یہ 6 جمعے کے خطبے سن کر دیکھ لیں، جس طرح شیعہ ذاکر بک رہا ہے، ایسے ہی ہمارے سنی مولوی بھی تقریریں کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ بھی رو رہے ہیں، یہ بھی رو رہے ہیں، وہ بھی رلا رہے ہیں، یہ بھی رلا رہے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ہمارے یہاں بریلوی مکتب فکر خاص طور پر محرم کے مہینہ میں پہچانا نہیں جاتا کہ یہ اہل سنت ہے یا شیعہ ہے۔ محرم کا مہینہ گزرا، سفر آ گیا، سفر کی 20 تاریخ کو کیا ہوتا ہے؟ زور سے کہیں۔ حضرت امام حسین، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا چہلم 10 محرم کو شہادت ہوئی، 1 مہینہ گزر گیا، 30 دن، اور 10 پر 10 اور جمع کر دیجئے، 20 ہو گیا نا۔ 20 سفر کو چہلم، پھر سے بدعات شروع، اور سفر کا آخری بدھ آتا ہے تو پھر یہ خالص قسم کے اہل سنت جو ہیں، ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو باقاعدہ ایک تہوار کی شکل میں خوشیاں مناتے ہیں، نہاتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں، پرانے برتن توڑتے ہیں، پرانی چوڑیاں توڑتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل شفا فرمایا۔ اگر یہ سنت ہوتی، یہ کام ایسے ہی کرنا ثواب ہوتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرتے یا نہ کرتے؟ تابعین کرتے، تبع تابعین کرتے، کسی کو نہ سوچی، اور ہمارے یہاں یہ عبادت بن گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل شفا فرمایا۔ امام طبری کی تاریخ کھول کر دیکھیں، امام ابن جریر طبری جو کہ بہت بڑے مفسر بھی ہیں اور بہت بڑے مورخ بھی، سیرت نگار، انہوں نے لکھا ہے کہ سفر کے آخری ہفتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت شروع ہوئی تھی۔ وفات کب ہوئی؟ ربیع الاول کے پہلے 10-12 دنوں
کے اندر، تاریخ بعد میں فٹ کرتے رہیں گے۔ سفر کے آخر میں آپ بیمار ہوئے اور ربیع الاول کے نصف سے پہلے آپ فوت ہوئے۔ کون سے غسل شفا کی خوشی منا رہے ہیں؟ کس نے تمہیں اس طرف لگا دیا کہ اس بدھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا پائی تھی اور غسل فرمایا تھا اور آپ بھی غسل کر رہے ہیں؟ بلا وجہ قسم کے تہوار بنائیں گے، رونقیں لگائیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، ہنسیں گے، کھیلیں گے۔ دین کو ایک مذاق بنا رکھا ہے ہمارے لوگوں۔ آگے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہے، وفات بھی ہے۔ یہ کچھ باتیں پچھلے مہینوں میں کرنے والی ہیں، لیکن چونکہ ہمیں موضوع یہ دیا گیا کہ آپ کو یہی کہنا ہے، مختصر گزرتے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس دن کی ہے؟ بہت کم لوگ بولیں گے۔ اور وفات 12 ربیع الاول۔ اب 9 کے صحیح ترین عدد کو چھوڑ دیا گیا۔ وہ کسے معلوم ہے؟ بہت تھوڑے لوگوں کو، آپ جیسے لوگ جانتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو لے لیا، 12 ربیع الاول کو وفات ہے، 12 ربیع الاول کو ہی پیدائش مان رہے ہیں۔ میلاد بھی 12 کو ہی ہے نا ان کے یہاں۔ 12 کو میلاد، 12 کو وفات۔ 12 ربیع الاول وہ دن ہے جس دن مدینہ منورہ میں کوہرام مچا ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، صحابہ اکرام پریشان، پورا مدینہ پریشان، پورے مسلمان پریشان۔ اور ہمارے مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ نیکی و ثواب سمجھ کر جشن منا رہے ہیں۔ تھوڑے عرصہ پہلے تک اس 12 ربیع الاول کو 12 وفات کہتے تھے۔ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں ابو زرارہ صاحب، انہوں نے میلاد النبی کے موضوع پر ایک بہترین کتاب لکھی ہے، اللہ چاہے گا انشاءاللہ چھپ بھی جائے گا۔ 12 ربیع الاول کو 12 وفات کہا جاتا تھا۔ لوگوں نے ترقی کی اور اس کا نام کیا رکھ دیا؟ ترقی کے بھی کئی سٹیج ہیں۔ میلاد شریف اور عید میلاد، پہلے میلاد پھر عید میلاد اور اب جشن عید میلاد۔ 12 وفات سے لے کے جشن تک آنے میں کوئی اتنا لمبا عرصہ نہیں لگا۔ آپ کو معلوم ہوگا، آپ نے سنا ہوگا 12 وفات کے لفظ۔ یہاں کچھ بچے ہیں، کچھ نوجوان ہیں، کچھ بوڑھے تو کہنے کو ڈر ہی آتا ہے، ناراض ہو جائیں گے کیونکہ بوڑھا تو کہلوانا نہیں چاہتا۔ کچھ بڑی عمر کے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے کانوں سے سنا ہوگا کہ 12 ربیع الاول کو 12 وفات کہا جائے گا۔ اب جشن میلاد، اور اب پچھلے سال ایک اور ترقی ہو گئی ہے۔ پہلے جشن میلاد پر موم بتیاں جلاتے تھے، کچھ نہ کچھ نعتیں پڑھتے تھے، قوالیاں گاتے تھے۔ اس مرتبہ نیا کام کر دیا۔ ایک مولوی کا فوٹو آپ نے دیکھا ہوگا، اتنی بڑی داڑھی ہے ماشاءاللہ، سفید رنگ کی، اور اپنے قد سے بڑے کیک کی گود میں بیٹھا ہوا ہے۔ فوٹو دیکھا ہے یا نہیں آپ؟ بڑا کیک بنا کے اپنے پاس رکھا ہوا، اور اس کے لیے تو مزہ ہے، اتنا بڑا کیک ہے، کچھ کھائے گا، کچھ گھر لے جائے گا۔ اور ساتھ ہی یقین مانے کہ شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے، مولوی ہاتھ میں چھری، اور مولوی بھی کہہ رہا ہے، اور جتنے چیلے ہیں وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ۔ سنا ہے یا نہیں؟ کہاں سے لائے یہ سنت؟ کون کہے گا اسے ثواب؟ جو عیسائیوں سے فعل آیا، مسلمانوں نے اپنے بچوں کے لیے اپنایا، آہستہ آہستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا۔ اس کو نیکی سمجھیں گے ہم؟ یہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکی آئے
لوگ تو ایسے ہیں یقین جانے انہیں شرم بھی نہیں آتی کہ دین میں ہم کیا ڈالیں۔ عیسائیوں کے گرجے میں جائیں تو وہاں بھی کیک کاٹ کے آ جاتے ہیں، اہل سنتوں کے یہاں، بریلویوں کے یہاں آ جائیں تو یہاں بھی کیک کاٹ لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ہے کن میں سے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے تو وہ اس کھانے پینے کے چکروں میں گزار دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سلسلہ ہی اب ہماری نظروں سے غائب ہو چکا ہے۔ آگے نکلتے ہیں، جمادی الاول جمادی الثانی خیر سے نکل گئے، رجب آ گیا جو کہ اب آیا ہوا ہے۔ آج کل مہینہ کون سا چل رہا ہے؟ رجب ہی ہے نا۔ رجب کا مہینہ آ گیا، ہمارے لوگوں نے پھر کھاتا شروع کر دیا اپنا۔ کچھ لوگ ہیں جو رجب کے مہینے میں عمرہ کرتے ہیں اور کہنا یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، سب عمرے کرو، رجبی مناتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمرہ بھی رجب میں نہیں کیا۔ آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرے کس مہینے میں ہیں؟ ذوالقعدہ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرے ذوالقعدہ میں، اور وہ حدیث صحیح ہے بالکل، سب سے زیادہ ثواب کس مہینے میں ہے؟ عمرے کا سب سے زیادہ ثواب رمضان میں۔ عمرہ فی رمضان تعدل حجہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان میں عمرہ کرے تو حج کے برابر ثواب، اور اگر ذوالقعدہ میں عمرہ کرے تو کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل عمرہ ذوالقعدہ میں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مسلسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے عمرے ذوالقعدہ میں رکھے، اس کے پیچھے کوئی حکمت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ یہ اتنا ثواب رمضان کے برابر نہ ہو اور اللہ رب العزت سارے عمرے ہی ذوالقعدہ میں نبی کے لیے رکھ دے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ رمضان میں حج کے برابر ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ذوالقعدہ میں عمرہ کرنا رمضان کے عمرے سے بھی افضل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے عمرے ذوالقعدہ میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرے ذوالقعدہ میں، اور ہم نے مشہور کر دیا رجب میں عمرے کر رہے ہیں۔ رجب میں بڑا رش ہوتا ہے مکان کا، اور رجب کے مہینے میں پہلی جمعرات جمعہ صلاۃ الرغائب، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، 12 رکعتیں مغرب عشاء کے درمیان، ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور 10 مرتبہ 11 مرتبہ قل ھو اللہ احد۔ یہ کہاں سے نماز آئی؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث میں اس نماز کا ذکر ہے؟ قطعاً نہیں ملے۔ صلاۃ الرغائب کا نام دیا اور ہمارے لوگ بڑے ذوق شوق سے یہ نماز پہلی جمعرات جمعہ کی درمیانی رات یہ نماز پڑھتے ہیں، اور رجب کے بارے میں بڑی ہمارے اہل سنت علماء بھی بڑی تقریریں کرتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ رجب یہ فضیلت، رجب جو فضیلت میں نے پہلے ذکر کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کو ماہ محرم حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، قرآن کریم سے بھی ثابت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ 32 احادیث علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں جو رجب کے بارے میں خاص رجب کے بارے میں کتاب لکھی، اس میں 32 حدیثیں ذکر کی اور کہا کہ ان میں سے ایک بھی حدیث صحیح نہیں، ان میں سے 11 حدیثیں ضعیف ہیں، اور پیچھے کتنی بچی؟ 21 حدیثیں موضوع اور من گڑھ مشہور کر دی رجب، تاکہ لوگ جمعراتیں منائیں، جمعے منائیں، لوگ یہ منائیں وہ منائیں،
رجب کے ہر جمعہ میں، آج بھی جمعہ ہے، میٹھی روٹیاں پکا کر ان پر 41 مرتبہ میٹھی روٹیاں پکائی، 41 مرتبہ ختم کس چیز کا دیتے ہیں؟ فاتحہ کا۔ اس کا نام رکھا ہوا ہے تبارک۔ اس مرتبہ اس مہینے میں یا پچھلی مدت میں جتنے بھی لوگ مرے ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے ہر جمعے تبارک کی روٹیاں بانٹتے ہیں۔ اور تبارک کا لفظ کہاں سے ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ ملک، 41 مرتبہ سورہ ملک بھی پڑھی جاتی ہے۔ کہاں سے آئی یہ روٹیاں اور کہاں سے آئی یہ انداز کہاں سے آیا؟ ہر روز کوئی نہ کوئی کام، ہر جمعے کوئی نہ کوئی کام، کسی جمعرات میں کوئی کام، اور 22 رجب آ جائے تو پھر تو ہمارا بڑا کام بن جاتا ہے۔ 22 رجب تو گزر گئی نا، روٹی ووٹی میٹھی کسی کو ملی ہے یا نہیں آپ میں سے؟ کہہ رہے ہیں کہ بھابھیوں کو نہیں ملتی ہے، بھابھیوں کو نہیں دیتے، پڑوس میں پکائیں گے لیکن بھابھیوں کے گھر میں نہیں بھیجیں گے، انہیں معلوم ہے یہ نہیں کھائیں گے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اگر کہیں کسی جگہ کوئی تاریخ میں بات آئی ہوتی نا، کسی ضعیف روایت میں بات آ گئی ہوتی کہ اس تاریخ کو یہ کرنا چاہیے، اجر ہے ثواب پہ، کہتے بھائی ضعیف روایت ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ضعیف پہ عمل کر سکتے ہیں، کوئی روایت نہیں۔ ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے ایک افسانہ نگار کہیں، ایک ادیب کہیں، منشی جمیل احمد نام کا ایک آدمی ہے، اس نے ایک کہانی لکھی ہے، ایک افسانہ لکھا ہے، اور اس افسانے میں ایک شہزادہ ہے، ایک بادشاہ ہے، ایک وزیر ہے، وزیر محل ہے، وہ ساری کہانی کہیں تو کافی لمبا اس کے لیے وقت چاہیے۔ کہتے ہیں کہ گلی میں سے امام جعفر صادق گزر رہے تھے، اپنے مریدوں سے پوچھا، ہم نام مریدوں کا رکھیں گے جبکہ اس زمانے میں ان کے یہاں مرید کوئی نہیں تھا، مریدوں سے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے؟ کسی نے کہا کہ آج 22 رجب ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی میٹھی روٹیاں، کیا ہوتی ہیں؟ پوریاں، میٹھی پوریاں پکائے، ان پر ختم پڑے، میرے نام کی نیاز کر دے، جو کچھ بھی مانگے گا اگر اسے نہ ملے تو قیامت کے دن آ کے میرا گریبان کر دے۔ منشی صاحب نے یہ کہہ دیا، منشی جمیل نے، اور ہم نے مان لیا، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ خلفاء سے، نہ صحابہ سے، بلکہ عہد قدیم سے یہ بات نہیں آئی۔ ہمارے ہندوستان میں دیکھیں اب کتنے زور سے چل رہی ہے، پاکستان، ہندوستان، پوریاں پکا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور ایک بڑا اس کے بارے میں مشہور ہے، کہتے ہیں کہ یہ گجیاں ٹوٹیاں، پنجاب میں گجیاں ٹوٹیاں، اور ذرا اردو دان طبقے میں کنڈے، ذرا بڑا ہو جاتا ہے نا، کہتے ہیں یہ اندر چھت کے اندر پکتے ہیں، چھت کے اندر ہی بٹتے ہیں، اور چھت کے اندر ہی کھائے جاتے ہیں، یعنی یہ اندر کی کوئی چیز ہے۔ شریعت میں کوئی چیزیں ہیں ایسی جو صرف اندر کی ہو، چونکہ کوئی سر نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی کہانی کہہ دی، نہ امام جعفر صادق اس تاریخ کو پیدا ہوئے، نہ امام جعفر صادق کی شادی ہوئی، نہ امام جعفر صادق فوت ہوئے، اور نہ امام جعفر صادق کے زمانے میں مدینہ منورہ میں کوئی بادشاہ تھا، نہ وزیر۔ ان کی ساری زندگی میں 2 دور آئے، ایک دور اموی اور دوسرا دور عباسی۔ ان دونوں ادوار میں حکومت کہاں تھی؟ شام میں اور بغداد۔ دونوں ادوار کے دارالخلافہ شام اور عراق رہے۔ مدینہ میں بادشاہ کہاں سے آ گیا؟ ہوش بھی نہیں ہے، کہانی پڑھتے ہوئے ہوش سے بھی کام نہیں ہے۔
پڑھ لی اور کنڈے چلا رہے ہیں. اصل بات کیا ہے اس کی تہ تک ہم جانا نہیں چاہتے یا جاتے نہیں. اب جسے سالانہ ایک اچھا بھلا کھانے کے لیے سلسلہ ملا ہو اسے کیا ضرورت ہے حقیقتیں، اسے بنیادیں، اسے پیچھے پس پردہ کیا ہے اسے تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے. 22 رجب کا امام جعفر صادق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رحمۃ اللہ علیہ. تعلق کس کا ہے 22 رجب کو؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ میرا خیال ہے تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگتے ہیں؟ برادر نسبتی، اور سالہ صاحب کہیں تو اچھی طرح سمجھ آ جائے. سالہ صاحب تو سمجھتے ہیں نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ برادر نسبتی ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا جو ام المومنین ہیں، ان کے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی. کتنے درجے ہیں؟ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی اور شیعہ لوگوں نے خوشی منائی اور شیرینیاں بانٹی. ان کی شیرینیاں بانٹنا بنتا ہے یا نہیں؟ ان کا تو بنتا ہے کہ ان کے یزید ہیں، ان کے فلاں ہیں، ان کے ان لوگوں نے کیا کر دیا؟ حضرت حسین کو شہید کر. حضرت حسین کو کہا کہ شہید کرنے والا یزید اور یزید کا باپ معاویہ، اور انہوں نے ان کی موت پر خوشیاں منانا شروع کر. کیا کسی اہل سنت کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ وہ بھی کچھ میٹھا بانٹے؟ ایک صحابی، ایک خلیفہ، ایک کاتب وحی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا قریبی رشتہ دار جس تاریخ کو فوت ہو، مسلمان اس تاریخ کو شیرینیاں بانٹیں اور ثواب کی نیت پہ رکھیں، ثواب ہوگا. 22 رجب ہمارے بہت بڑے علاقے میں یہ بڑا عام ہے، اور 5 دن گزرتے ہیں تو 27 رجب آئے. 27 رجب کو ایک نماز پڑھی جاتی ہے، جیسے میں نے صلاۃ الرغائب کا ذکر کیا. 27 رجب کو نماز پڑھتے ہیں، اس کی رکعتیں تھوڑی زیادہ ہیں، 100 رکعت، لیکن اس کا نام بھی بڑا مزیدار رکھا ہوا ہے، صلاۃ الالفیہ. صلاۃ الالفیہ. الف کتنے ہوتے ہیں؟ گنتی تو یاد ہے یا نہیں؟ الف ریال ہو تو کتنا ہو؟ اور اگر صلاۃ الالفیہ کہا جائے تو ہزاری نماز. چھوٹے موٹے ہمارا کام نہیں چلتا کہ 2 رکعت نماز اور یہ ہزاری نماز، لکھی روزہ، ہزاری روزہ، درود ہزاری. درود میں آئے تو درود لکھی، درود ہزاری، درود تاج، لکھی روزہ، ہزاری روزہ، مریم روزہ. جتنے سنت رسول سے ثابت روزے ہیں، سال بھر میں توفیق ہو یا نہ ہو. سال بھر میں کتنے روزے ثابت ہیں؟ ہر ہفتے میں 2 دن ہیں یا نہیں؟ پیر جمعرات. ہر مہینے میں 3 دن، ایام 20، 13، 14 اور 15، اور ہر دوسرے دن روزہ صوم داؤدی. وہ نہیں رکھیں گے، لکھی اور ہزاری نام لگ گیا رکھیں گے، چاہے وہ نام کسی بدگماش نے کیوں نہ لگا دیا. 27 کو 100 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے. اب 100 رکعت میں وہ کیسے پڑھتے ہوں گے ایک رات کے اندر یہ بھی تو پتہ چلتا ہے. ہر رکعت میں 10 مرتبہ، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 10 مرتبہ قل ہو اللہ. قل ہو اللہ کتنے ہو گئے؟ گنتی تو کریں نا آپ میرے ساتھ. 100 رکعت ہیں، 10 مرتبہ ہر رکعت میں قل ہو اللہ. 1000 سیدھا ہوا یا نہیں؟ صلاۃ الالفیہ نام بھی ثابت ہو گیا. یہی ہے سارا کچھ.
راتوں کو چرانا اور ایک جشن کا سا عالم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کو معراج کروائی گئی، جن کو اس عظمت سے سرفراز کیا گیا، کیا آپ نے یہ موم بتیاں جلائی تھی؟ اور 27 رجب، بلکہ ماہ رجب، 27 تاریخ ثابت نہیں، ماہ رجب ثابت نہیں. علماء میں سے، مورخین میں سے وہ لوگ بھی ہیں، سیرت نگاروں میں سے وہ علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ ربیع الاول میں معراج کرائی گئی، ربیع الثانی میں معراج کرائی گئی، رمضان میں معراج کرائی گئی، شوال میں، ذوالقعدہ میں، اور کچھ کہتے ہیں رجب. سارے مہینے چھوڑ دیے، رجب کو پکا کر لیا، ساری تاریخیں چھوڑ دی، 27 کو پکا کر لیا. مان لیتے ہیں 27 ہی ہے اور رجب ہی ہے. کیا یہ کام ہمارے نبی نے کیے؟ کوئی ثبوت نہ ہوگا، لیکن دھڑلے سے، پورے زور شور سے آگے پیچھے خرچ کریں نہ کریں، ان موقعوں پہ آ کے ضرور خرچ کریں. رجب کا مہینہ گزرے، شعبان شروع ہو گیا. ایک حدیث بڑی مشہور کی گئی ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رجب میرا مہینہ، شعبان مومنوں کا مہینہ، رجب میرا مہینہ، شعبان اللہ کا مہینہ، اور رمضان میری امت کا مہینہ. کوئی حدیث نہیں، لیکن تینوں مہینوں کو جوڑ دیا کیونکہ ان میں بڑے کام کرتے ہیں. شعبان شروع ہوا، اب تیاریاں شروع ہو گئی. جس طرح 22 رجب کے لیے بھی تیاریاں کرتے ہیں، 27 کے لیے کرتے ہیں، اسی طرح شعبان کی 15 کے لیے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. حلیم تیار کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. دن کو روزہ، رات کو قیام. سال بھر کے نفل روزے نہیں رکھیں گے، لیکن 15 کا روزہ چھوڑنا گوارا نہیں، جس کی کوئی دلیل نہیں. کسی صحیح حدیث میں 15 شعبان کا روزہ رکھنے کا کوئی ذکر نہیں. وہ روزہ ضرور رکھیں گے، رات کو چرانا بھی کریں گے. کچھ لوگ تو دیندار ہیں، خود نہیں پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اگر پٹاخہ چھوڑا تو دیکھنے والا کہے گا داڑھی رکھی ہوئی ہے، یہ کیا کر رہے ہیں. ان کے بچے شرلیاں پٹاخے چلا رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ آتش بازی کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ معلوم ہے آتش بازی کہاں سے آ گئی ہے. مسلمانوں میں یہ موم بتیاں جلا کے آگے رکھنا، چھتوں پہ رکھنا، مسجدوں کو سجانا، یہ کہاں سے آیا؟ مجوسیوں سے. آتش پرستوں مجوسیوں نے مسلمانوں کو داؤ لگا کے، ان کو سادہ سمجھتے کہ یہ آ جاتے ہیں کہنے، ان کو کہیں گے ثواب، ان کو کہیں گے یہ فائدہ وہ فائدہ. خاندان برامہ کا یحییٰ ابن خالد برمکی اور دوسرا محمد ابن خالد برمکی، یہ دو بھائی ہیں اور ہارون رشید کے یہ حاشیہ نشینوں میں سے تھے. یہ دونوں آتش پرست ہیں. طریقے سے چاہا کہ ہم ہارون رشید سے آتش پرستی کا کام کروائیں. کہا کہ ہم مسجد نبوی کو، بیت اللہ کو ہم خوشبو جو دیتے ہیں تو یہ خلوق جو پہلے خوشبو دیا جایا کرتی تھی، خلوق کو چھوڑو، ہم بخور سے دیتے ہیں. بخور تو معروف ہے نا، انگیٹھی ہے، اس میں آگ ہے، اس کے اوپر چھوٹی سی لکڑی کا پیس ہے، دھواں بھی بڑا مزیدار ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آگ بھی ہے یا نہیں؟ اور اگر 2-4 انگیٹھیاں اس جگہ مسجد ہے، جامع مسجد کافی بڑی ہوتی ہے جہاں بھی ہے، جامع مسجد میں وہاں یہاں وہاں 4 انگیٹھیاں آگے رکھ دی جائیں جلتی ہوئی آگ پر، آتش پرستوں کا کام بنے گا یا نہیں بنے گا؟ سجدہ کر رہے ہیں، سامنے آگ پڑی ہوئی. ہارون رشید ان کے کہے میں نہیں آیا، شرارت کو سمجھ گیا، کہا نہیں، ہم بیت اللہ کو خلوق سے ہی معطر کریں گے، بخور سے نہیں کریں گے. ہمارے یہاں آہستہ آہستہ چلتے چلتے
موم بتیاں بھی آ گئی، سارا کچھ آ گیا، اور ہم نے اس آتش پرستوں کی اس سازش کو بے نقاب کرنے کی بجائے خود اس میں مبتلا ہو۔ اور جو پٹاخے چھوڑتے ہیں، ہر سال کئی جانیں ضائع ہوتی ہیں، دارالگنہ کا گھر تباہ ہو گیا، پڑوسی مارے گئے، اتنے مارے گئے۔ کچھ لوگ ہیں جن کو دین کے نام پر اگر کچھ طلب کیا جائے اور کہا جائے کہ مسجد بن رہی ہے 4 پیسے دے دو، نہیں آئیں گے۔ اور اگر کہا جائے کہ اور کوئی کون کہے گا، بیگم کہتی ہیں کہ بچوں کے لیے کچھ لے آؤ، شبرات آ رہی ہے، اور بیگم کا کہنا تو ویسے بھی مشکل سے ہی انکار کیا جا سکتا ہے نا۔ دل میں اگر تھوڑا سا آ بھی رہا ہے نا، تب بھی مجبور ہے کہ بیگم نے کہہ دیا۔ اب وہاں سے ایشو آرڈر جو ہیں وہ تو انکار نہیں ہوتے۔ ہمارے کئی بھائی ہیں، یہ تو چلو ایک خرافات میں سے عام سی بات ہے، عین سنت رسول بلکہ سنت انبیاء ہے۔ سنت رسول ہی نہیں، سنت انبیاء ہے نا داڑھی۔ ہمارے کئی بھائی ہیں، اب یہ بھی نہیں کہ سنی سنائی ہم کر رہے ہیں، ہمارے کانوں تک پہنچی ہوئی بات کہہ رہے ہیں کہ داڑھی تو رکھ لیتے، بیگم نہیں رکھنے دیتے۔ داڑھی تو رکھ لیتے، بیگم نہیں رکھنے دیتے۔ اب جو آدمی داڑھی تک بیگم کے کہنے سے منڈوا دیتا ہے یا نہیں رکھتا، اسے اگر بیگم کہے کہ بچے کے پٹاخے لانے کے لیے پیسے تو انکار کرے گا۔ مسجد کے لیے روک لیں گے یہاں، اور اگر کوئی شریف آدمی کہہ دے کہ بھائی کیا خواہ فضول، جی پیسے کمائے کس لیے جاتے ہیں؟ یعنی بچوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی یہ کر لیں۔ آتش پرستوں کا کاز، ان کا مقصد پورا کر رہے ہیں، اپنی دولت کو بھی آگ لگا رہے ہیں، ایمان بھی ضائع ہے۔ 15 شعبان کوئی روزہ ثابت نہیں، 15 شعبان کی یہ راتی ثابت نہیں، 15 شعبان کو حلوہ بڑے شوق سے پکاتے اور کھاتے ہیں۔ حلوہ تو سب کو اچھا لگتا ہے یا نہیں؟ آپ کھاتے ہیں یا نہیں؟ حلوہ تو سارے ہی کھاتے ہیں۔ آج کل تو ہم نے ایک کھانے کے ساتھ سویٹ ڈش پکی کر رکھی ہے، جب تک وہ نہ آ جائے کھانا ہی نامکمل سمجھیں۔ بدنام مولویوں کو کر رکھا کہ نہیں مولوی حلوہ کھاتے ہیں، سارے ہی کھاتے ہیں، لیکن مولویوں کے حلوہ کھانے کی حجتیں اور دلیلیں عجیب ہوتی ہیں۔ 15 شعبان کو بھائی حلوہ کیوں کھاتے ہیں؟ کہیں گے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے دانت مبارک ٹوٹ گئے، آپ کے لیے حلوہ تیار کیا گیا کہ نرم غذا، نرم غذا تو ہے نا، حلوہ نرم غذا ہے، ہاتھ سے کھائیں، چمچ سے کھائیں، منہ میں ڈالیں گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ٹوٹے، آپ کے لیے سخت چیز کھانا ناممکن تھا، حلوہ تیار کیا گیا اور آپ نے حلوہ کھایا، ہم بھی کھاتے ہیں۔ اب یہ ہے دلیل۔ پہلی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ ہے کہ حلوہ کھائیں، اپنا لی، اور جہاد میں دانت تڑوائیں۔ اس کو کون اپنائے گا؟ ایک سنت کو اپنا لیا کیونکہ اس سے پیٹ بھرتا تھا، ہمارا کام چلتا تھا، اور آپ نے تو میدان جہاد میں دانت تڑوائے تھے اور پھر حلوہ مان لیا اگر آپ کھایا بھی تھا۔ اور دوسری تاریخی حقیقت بھی ذہن میں رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کب شہید ہوئے؟ غزوہ احد میں، وہ جگہ جہاں یہ مشہور ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ آپ کو تکلیف پہنچی، یہاں پہنچی کہ گرے میں گر گئے آپ، پھر وہاں سے نکلے آہستہ آہستہ، پھر چھوٹی سی پہاڑی کی ایک غار میں جا کے بیٹھ گئے، آرام کیا۔ یہ واقعہ پیش آ گیا غزوہ احد میں۔ غزوہ احد ہوا 3 ہجری ماہ شوال میں۔ اب ہجری بھی چھوڑ دیتے ہیں، وہ تو ہر سال بدلتی رہتی ہے۔ مہینہ کون سا تھا؟ شوال۔ اور حلوے کے شوقین مولویوں نے کیا کر دیا؟ شوال کو کھینچ کر شعبان میں لے آئے۔ حلوہ کھانے کا جی شعبان میں چل رہا ہے، یہ یاد ہی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت تو شوال میں ٹوٹے تھے۔ یہ ہماری سنتوں کا حال ہے، اور یہ ہمارے اعمال
دبتی جا رہی ہیں اور بدعتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی دیگر کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے اور منتظر ہوں گے کہ میری امت کے لوگ آئیں اور آ کے جام کوثر پئیں۔ جام کوثر جس نے ایک پیالہ پی لیا اسے پورا قیامت کا دن، اور قیامت کا دن وہ ہمارے اس دن کی طرح نہیں ہے کہ کھینچ تان کے گزار لیں گے، پیاس لگی تو کوئی بات نہیں۔ کتنا لمبا دن ہے وہ، کتنی مشہور بات، 50,000 سال۔ آج کے دنوں کے حساب سے اگر 50,000 سال گزرے تو وہ ایک دن ہوگا۔ پیاس لگ جائے گی، اگر پانی نہ ہوگا تو کیا کرے؟ اور اگر کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوض کوثر سے ایک پیالہ مل گیا تو 50,000 سال اسے پیاس نہیں لگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ جام کوثر نصیب فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منتظر ہیں اپنے حوض پر، جام موجود ہیں، یہ آپ والے جام نہیں، یہ جو آج کل جام چلتے ہیں نا، جام و مینا، یہ نہیں، آب خورے، پیالے، گلاس، اور کتنے ہیں پیالے گلاس؟ عدد نجوم السماء، جتنے آسمان کے ستارے، ان گنت پیالے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساقی کوثر تشریف فرما ہے کہ میری امت کے لوگ آئیں اور آ کے کوثر پئیں۔ ایک گروہ آ رہا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہیں، داڑیاں ہیں، بڑے شکل و شباہت سے نیک مومن نظر آ رہے ہیں۔ اب جبہ کبا کہتے ہوئے تھوڑا ڈر بھی آتا ہے، ہمارے شیخ نے بھی جبہ پہنا ہوا ہے، جبے کبے پہنے ہوئے ہیں اور بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ کس قدر عجیب منظر ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منتظر ہیں، یہ آ رہے ہیں شکل مومنوں کی، لیکن ان کے راستے میں دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہ کیا؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا انک لا تدری، اے میرے نبی آپ نہیں جانتے، ماذا احدث بعدک، ان لوگوں نے تیرے بعد تیرے دین میں کیا کیا بدعات ایجاد کی تھی۔ کتنا نقصان ہوا بدعت۔ آپ پیسہ بھی لگا رہے ہیں، وقت بھی لگا رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، رات رات بھر کھڑے رہتے ہیں، 100 رکعت پڑھ رہے ہیں، اور وہاں کیا ہوگا؟ حوض کوثر سے پانی نصیب نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دین میں بدعات ایجاد کی تھی، احدثو، احداث۔ اور صحیح مسلم اور صحیح بخاری، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کی جو دین کا حصہ نہیں، فہو رد، وہ مردود ہے۔ اور دوسری حدیث صحیح مسلم میں مشہور ہے جس کا مفہوم یہی ہے کہ جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا، وہ کام مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتا کے جا رہے ہیں، اور پھر عجیب بات ہے کہ کوئی ایسا غلط کام، کوئی ایسا فعل نہیں ہوگا جس کی تردید اتنی کی گئی ہو جتنی بدعت کی گئی ہے۔ لیکن
مرض بڑھتا گیا. شعر یاد آئے نہیں؟ کوئی صاحب ذوق لوگ تھوڑے تھوڑے، مجھے شعر خود نہیں آتا لیکن یہ تو بڑا مشہور ہے نا. مرض بڑھتا گیا چوں چوں دوا کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ مسنونہ تو معلوم ہے. خطبہ مسنونہ میں آپ ہمیشہ یہ دہراتے رہے، خلفاء دہراتے رہے، صحابہ دہراتے رہے، خطبہ وائزین آج تک دہراتے آ رہے. کل بدعت ضلالہ، کل بدعت ضلالہ یا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مرتبہ یہ بات کہی، خلفاء و صحابہ نے آج تک لوگوں نے کہی، اتنا رد کسی دوسرے اور مسئلے کا نہیں کیا گیا جتنا اس کا کیا. لیکن ہم اتنا ہی اس میں زیادہ مبتلا ہیں. بلکہ ہمارے تو مولویوں نے کچھ نیا کام شروع کر دیا. انہوں نے دیکھا کہ یہ مولوی تو لے دے جائیں گے، کلو بدعت ضلالہ کہتے رہتے ہیں. کہا نہیں، کچھ بدعات حسنہ بھی ہیں، کچھ بدعات حسنہ اچھی بدعات بھی ہیں، کچھ بدعات سیئہ. بدعات کی دو قسمیں کر دی، بدعات حسنہ اور بدعات سیئہ. میں کہتا ہوں اور کہتا رہتا ہوں کہ مولوی نے دو بدعتیں بیان کر دی، کہا بدعات سیئہ بدعات حسنہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی لفظ استعمال فرمایا، کل بدعت ضلالہ. دونوں اس میں آ گئی یا نہیں آ گئی؟ اور جس لفظ جہاں سے لفظ لا رہے ہیں نا، نعمت البدعۃ ہذہ، حضرت عمر فاروق کے الفاظ سے وہ یہاں جمتے نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کس کام کے بارے میں کہا تھا؟ نعمت البدعۃ ہذہ. کس کام کے بارے میں کہا؟ یاد ہے نا؟ نماز تراویح کی جماعت کے بارے میں. نماز تراویح کی جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی ہے یا نہیں؟ جواب دیجیے، ٹائم تھوڑا سا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح باجماعت پڑھائی، 3 دن باجماعت نماز پڑھائی، اور چوتھے دن صحابہ کرام بیٹھے رہے. فجر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نہیں آئے، اور فرمایا کہ میں ڈر گیا تھا، میں ڈر گیا تھا کہ اگر اس کو پڑھایا جاتا رہا تو یہ تم پر فرض ہو جائے گی اور تم نہ کر پاؤ. اگر یہ چھٹی نماز بھی فرض ہو جاتی، پہلے تو 5 نمازیں فرض ہیں، ہمارے لیے وہ بھی کافی مشکل بنی ہوئی ہے، 5 نہیں پڑھ پاتے، چھٹی بھی فرض ہو جاتی ہے. نبی سے فرماتے ہیں خشیت ان تفرض علیکم، میں ڈر گیا کہ کہیں مسلسل پڑھتے رہے تو تم پہ فرض نہ ہو جائے اور تم نہ پڑھ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس بات کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا، اور وہ بھی اپنے اصل معنوں میں نہیں، بلکہ عربوں کے یہاں کچھ الفاظ ہیں جو کسی اور کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. جیسا کہ قرآن کریم کی ایک ہی مثال لے لیجئے. اللہ رب العزت نے فرمایا صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ ترجمہ یہی ہے یا نہیں؟ کیا ہے اللہ کا رنگ؟ اللہ پینٹ کرتا ہے نعوذ باللہ. اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا دین، اللہ کی شریعت، یہ ہے اللہ کا رنگ. لفظ استعمال ہوا صبغہ. صبغہ تو یہاں بہت مرغوباً دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے اسباغ، یہ فلاں کمپنی کا جزیرہ للاسباغ، فلاں للاسباغ، جونسن ہے یا جوتن للاسباغ. یہ ہیں پینٹس، اور قرآن کہہ رہا ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ کا پینٹ. اللہ کا پینٹ سے مراد یہ پینٹ نہیں بلکہ اللہ کا دین مراد. ہم نے اس لفظ سے پورے دین کا ستیہ ناش کر دیا. کہاں کچھ بدعات حسنہ ہیں اور کچھ بدعات سیئہ ہیں.
لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مولوی تم یہ تقسیم چاہے جتنی مرتبہ کرو، 2 کی 20 بھی کر دو گے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، چاہے جتنی قسموں میں بانٹتے چلے۔ اب بات مولوی کی مان لیں گے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مان لیں گے؟ نبی کہہ رہے ہیں کل بدعت، ہر بدعت ہی گمراہی ہے، اور فوری طور پہ کہیں گے یہ تمہارے سامنے اسپیکر پڑا ہوا ہے، کیا نبی نے استعمال کیا؟ گھڑی باندھی ہے، چشمہ لگایا، گاڑی پہ بیٹھتے ہیں نا ایسے لوگ ہمارے، وہ تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کوئی اس طرف سے آئے گا تو ہم اس طرف سے آئیں گے، تم یہ کر رہے ہو، تم وہ کر رہے ہو۔ اللہ کے بندو، کبھی کسی نے کہا ہے کہ میں گاڑی میں ثواب سمجھ کے بیٹھا؟ کبھی کوئی کہتا ہے میں گاڑی کا استعمال دین سمجھ کے کر رہا ہوں؟ کبھی کسی نے کہا؟ اور میں نے اپنی بات کے شروع میں کہا تھا کہ دین سمجھے ثواب سمجھے تو وہ بدعت ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو۔ نبی کے زمانے میں اس کا موقع آیا، کوئی مانع نہیں تھا، پھر بھی آپ نے نہ کیا، نہ کرنے کا حکم دیا، تو وہ بدعت ہے۔ کہاں گھڑیاں اور کہاں گاڑیاں اور کہاں یہ اسپیکر اور کہاں یہ لائٹیں، یہ دنیا ہے اور وہ دین ہے۔ اگر بدعت کو ان 2 قسموں میں تقسیم کرو تو پھر معقول ہوگا کہ بدعات دینیہ اور بدعات دنیا، جس کو ہم ایجادات کہتے ہیں، اور ان ایجادات کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نعمت بنایا۔ میں یہاں اکیلا بیٹھے بات کر رہا ہوتا، اس مسجد کے اندر بھی لوگ نہ سن پاتے۔ اب یہ 2-3 منزلوں میں آرام سے سنا جا رہا ہے یا نہیں؟ اور اگر اس کی ایک تار جو انہوں نے نکال رکھی ہے وہ لگا دیں تو پورا محلہ کم از کم یہ بات سنے۔ اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ اللہ رب العزت نے ان نعمتوں کی طرف باقاعدہ اشارہ بھی فرما دیا ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، قرآن کریم پڑھ کے دیکھیں، اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ ہم نے تمہارے لیے گھوڑے، خچر، یہ وہ تمہارے لیے یہ نعمتیں پیدا کی، اور ساتھ فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ابھی اللہ وہ چیزیں بنائے گا جو تم نہیں جانتے۔ گھوڑا تو تھا، خچر تھی، گاڑی نہیں تھی نا، گاڑی آ گئی۔ سورج سے لوگ وقت دیکھتے تھے، گھڑی نہیں تھی، گھڑی آ گئی۔ اسی طرح بے شمار چیزیں آ گئی ہیں۔ بدعات میں سے ایک بدعت کا بطور خاص شیخ محمد عالم صاحب نے کہا تھا کہ ذکر کریں، کیونکہ وقت تھوڑا سا ہے، اس کا تذکرہ ہو جائے، اور وہ ہے 11ویں شریف۔ 11ویں شریف ہے یا نہیں؟ آپ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کرتے ہیں یا نہیں، ہو رہی ہے یا نہیں؟ 11ویں شریف سے آپ نہ گھبرائیے۔ آج کل تو جس گاؤں میں ذرا قبر بنی ہو جائے تو وہ گاؤں شریف ہو جاتا ہے، چاہے کتنے مجرم اس گاؤں میں کیوں نہ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں چھوٹا موٹا مزار، سرکار دربار ہونی چاہیے، تو وہ شریف ہو گیا۔ اب مکہ شریف بڑا مشہور تھا، آہستہ آہستہ لوگوں نے جدہ شریف بھی بنا لیا۔ شاید نواز شریف کے آنے سے بنایا یا پہلے ہی بن گیا۔ یہ بات میں نے خود سنی ریڈیو پر، جدہ شریف سے ٹیلی فون آیا۔ 11ویں شریف، اب یہ 11ویں شریف کس کے لیے دی جاتی ہے یہ تو آپ کو معلوم ہوگا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی ایک نیک، ایک عالم شخصیت، ایک فاضل شخص، ان کی کتابوں میں سے کسی کتاب سے ثابت کر دیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ 11ویں تاریخ کو کچھ کرنا، متن ثابت نہیں کر پائیں۔ ان کی کتابیں ہیں، بنیۃ الطالبین مشہور و معروف کتاب، فتوح الغیب ہے، اسی طرح اور کتابیں، کسی کتاب میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 11 تاریخ کو 11ویں میرے لیے کرنا، تو پھر کیوں کر رہے ہیں؟ ہر مہینے 11ویں چاند کی 11 تاریخ کو 11ویں کرتے ہیں،
ثانی کی 11 تاریخ آتی ہے تو اس میں بڑی 11ویں ہوتی ہے. چھوٹی 11ویں تو چھوٹی ہوتی ہے، اپنے گھروں میں تیار کی کھلا دی. بڑی 11ویں کے لیے بازاروں میں لڑکے گھوم رہے ہیں، بچے گھوم رہے ہیں، وہ چندہ اکٹھا کر رہے ہیں کہ ہم نے بڑی 11ویں پر حلیم پکانی ہے، چندہ دیجیے. ربیع الاول میں تو وہ کام کیے جو میں نے کچھ ذکر کیے ہیں، اور ربیع الثانی میں بڑی 11، اور ہر مہینے میں 11 تاریخ کو 11ویں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں کہا. جہاں یہ بدعت ہے یہی 11ویں آہستہ آہستہ شرک کا رنگ میں اختیار کر دیا. بدعت سے نکل کر شرک تک 11 تاریخ کو اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کا بکرا ذبح کیا جائے تو یہ بدعت ہوگا یا شرک ہوگا؟ یہ بدعت تھا. اب جیسے جیسے ہم ترقی کر رہے ہیں یا پیسہ بڑھ رہا ہے، یہ شرک کی طرف بڑھتا جا رہا ہے. جیسے ہمارے مولوی نے 12 وفات کو آہستہ آہستہ مولود میلاد، پھر عید میلاد، پھر جشن میلاد اور ہیپی برتھ ڈے کر دیا ہے، اسی طرح 11ویں کو بھی بڑھاتے بڑھاتے اب 11 تاریخ کو باقاعدہ بکرے ذبح کیے جاتے ہیں. اور اگر بکرا ذبح کیا جائے اور نظر نیاز ہو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے آپ چاہے کتنے بھی فضائل بیان کریں، فضائل سے ہم انکار نہیں کرتے، لیکن کچھ ہوش حواس سے تو فضائل بھی بیان کرنے چاہیے. فضائل ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. سنا ہے یا نہیں؟ مشہور و معروف بات. مجھے یقین جانے امام صاحب پہ کوئی اعتراض نہیں. ہمارے 4 ائمہ میں سے اللہ سے والعین 4 مشہور ائمہ میں سے ایک، لیکن اس امام صاحب کے ماننے والوں کو تھوڑا ہوش سے کام لینا چاہیے. 40 سال تک عشاء کی نماز سے جو فجر پڑے گا اس نے 40 راتوں سو کے دیکھا؟ سویا وہ؟ نہیں سویا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. تو امام صاحب قرآن کریم کی آیت کے 40 سال خلاف چلتے رہے، اور اللہ نے لباس کہا کہ یہ رات کو میاں بیوی کے لیے بھی لباس ہے. امام صاحب کو کوئی چیز یاد نہ تھی. امام صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ ہم نے بنا کے لگا رکھے ہیں ان کی طرف. 40 سال تک اتنا عظیم شخص ہو اور قرآن کریم کے سری احکام اور آیات کی خلاف ورزی کرتا رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کے سب سے بڑے متقی ہیں، رات کو سوئیں، رات کو قیام بھی کریں. اور ان 3 صحابہ کا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے یا نہیں؟ جو آئے ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، میں رات کو سوؤں گا نہیں، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا. آپ نے فرمایا کہ کون ہو تم؟ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، سوتا ہوں، قیام بھی کرتا ہوں. وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میری تو کئی بیویاں ہیں. اور یہاں امام صاحب کو کوئی بات یاد نہ رہی. امام صاحب کو سب یاد تھا، ہمیں یاد نہیں. مریدوں کو یاد نہیں، معتقدین کو یاد نہیں. شیخ عبد القادر جیلانی جن کی یہ 11ویں دیتے ہیں، نیت یہ ہوتی ہے کہ 11ویں دے دیں گے ہماری نجات ہو جائے گی. اور نجات کے لیے ان کے لیے اتنی بڑی کہانی، اتنا بڑا واقعہ بنا رکھا ہے کہ آدمی کے ہوش گم ہو جائیں. کہتے ہیں کہ ایک اور 11ویں دیا کرتی تھی. کہتے ہیں جو آدمی 11ویں دیتا رہے جو مراد مانگے پوری ہو جاتی ہے. ایک بڑھیا کا بیٹا فوت ہو گیا، ایک ہی بیٹا تھا، بیٹا مر گیا. اماں نے رونا چلانا شروع کر دیا، میری سرکار، میرا تو ایک ہی بیٹا تھا، میں تو ہمیشہ 11ویں دیتی ہوں، میرا بیٹا فوت ہو گیا، بیٹا چاہیے. سرکار کو پکارا. سرکار نے دیکھا کہ اسرائیل لوگوں کی روحیں قبض کر کے تو اوپر لے گئے، اب میں تو نیچے پکڑ نہیں سکتا. کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی نے جست لگائی
اور زمین و آسمان کے وسط میں جا کر اسرائیل کو پکڑ لیا. زمین و آسمان کے درمیان میں جا کر ملک الموت کو پکڑ لیا. کہا کہ باقی کا تو میں نہیں کہتا، اس اماں کے بیٹے کی روح واپس کر، وہ تو میری بڑی پکی مریدنی ہے، ہمیشہ 11ویں دیتی. ملک الموت کسی کے کہنے پہ اب کیا کرے گا، وہ اللہ کے حکم سے آتا ہے، روحیں لے کے جاتا ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں. یہ جب معاملہ ہو گیا، انہوں نے کہا کہ میں تو اللہ کے حکم سے لے آیا، بات ختم ہو گئی. یہ کہتے ہیں دو، وہ کہتے ہیں نہیں دیتا، یہ کہتے ہیں دو، وہ کہتے ہیں نہیں دیتا. ملک الموت سے روحوں کا تھیلا چھین لیا، اس کا منہ کھولا، تھیلے کو الٹا کیا. اس دن جتنے لوگ مرے تھے سارے زندہ ہو. یہ فضیلت ہے جو امام صاحب کی گھڑ کے لگائی گئی، اور کہا کہ جو بھی ان کی 11ویں پکاتا ہے، جو مانگے گا اس کو مل جائے گا. کیا یہ معقول بات ہے؟ صرف آپ قرآن و سنت کو چھوڑ دیں فی الحال. کیا یہ بات معقول لگتی ہے کہ امام صاحب اتنا جائیں گے؟ کیا یہ معقول لگتی ہے کہ ملک الموت سے تھیلا چھین لیں گے؟ تھیلا کیا، یہ کیا کسی کمپنی کے یہ کوئی مندوب تھے؟ تھیلا بات بناتے ہوئے بالکل سوچتے، اور بدعتی کا دماغ ہوتا تھا، بدعتی کا اور مشرک کا دماغ نہیں. قرآن کریم آپ کھول کر دیکھیں، اللہ رب العزت نے مشرکین کے بارے میں کتنی مرتبہ فرمایا کہ ان کے عقل، جبکہ وہ بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے لیڈر، ان کی سرداری، لیڈری، قیادت کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی. قرآن کہہ رہا ہے کہ احمق ہیں، بے عقل ہیں، ناسمجھ ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ بدعتی اور مشرک کی عقل نہیں ہوتی ہے تو وہ کام نہیں کرتی. خاص طور پر دین کے معاملہ میں ان کے کوئی عقل نہیں. اس طرح کی باتیں مشہور کر دیں گے اور بڑے پل باندھ دیں گے. لوگ بیچارے دیکھتے ہیں کہ اتنا ثواب اس کام میں، اتنا فائدہ اس کام میں، چلو. جبکہ ان کاموں کا جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے کوئی ثواب نہیں ہوگا، بلکہ الٹا گناہ ہوگا. دولت بھی گئی، ایمان بھی ساتھ گیا، محنت بھی گئی اور ساتھ ہی نیکیاں بھی گئی. اللہ کے لیے تھوڑا سا سوچا کریں، توجہ کیا کریں. اگر کوئی بات قرآن و سنت سے ثابت ہے، اس کو تھوڑا اور آگے لے جائیں. خلفائے راشدین سے ثابت ہے اور آگے کر لیں. اجماع صحابہ سے ثابت ہے، وہ شریعت ہے، اس کو مان لو اور اس طرح کے خرافات سے اپنی جان چھڑا لو. یہ سال بھر میں نے ایک جملہ کہا ہے کہ مسلمان کی ولادت سے لے کر وفات تک ہر موقع پر بدعات کا ایک جمگٹا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو صحیح کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو شرک سے اور ہر طرح کی بدعات سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.